طور طریقہ سب کا مختلف ہو سکتا ہے جی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سنی ایسے اظہار محبت کرتا ہے تو صحیح نہیں کرتا. بھائی ہم شیعہ بھی مختلف انداز ہے نا. پنجاب والوں کا یہ انداز ہے، سندھ والوں کا وہ انداز ہے، ایران والوں کا وہ انداز ہے، عراق والوں کا وہ انداز ہے. انداز مختلف ہیں، پوائنٹ موضوع ایک ہی ہے. ہم سب مشترکہ موضوع پر جمع ہیں، اور یہ ہماری کمزوری، ہمارا فطرت کا طلب، فطرت کی طلب، ہماری ضمیر کا مطالبہ ہے. ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں، ہم سب سخاوت کو پسند کرتے ہیں، ہم سب غیرت کو پسند کرتے ہیں، ہم سب عزت کو پسند کرتے ہیں. توجہ ہے؟ ہم سب شجاعت کو پسند کرتے ہیں. جب ہم ان ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے علی کو پسند نہ کریں؟ علم کا عنوان سب سے بڑا، غیرت کا عنوان، عزت کا عنوان، شجاعت کا عنوان، سخاوت کا عنوان. ہر کمال پر جو کمال پر نظر آئے، ہر کمال میں جو کمال پر نظر آئے، وہ یہ گھرانہ ہے نا. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے نا. آپ ذرا غور تو فرمائیں، ان کے ہاں کی عزت کیسی ہے، ان کے ہاں کی غیرت کیسی ہے. یہ لفظ غیرت، ہم لوگ پیدائشی طور پر 5 کمزوریاں لے کر آئے ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے شاید گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے. 1 گھنٹہ 5 میں کوئی اور بھی ہے میرے بات؟ تو پھر تو میں آزاد ہوں نا 3-4 گھنٹے کے لیے. نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. 10-1 منٹ اور برداشت کیجئے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. برداشت کر لیں گے؟ ہم سب 5 چیزوں میں کمزور پیدا ہوئے ہیں. پیدائشی طور پر ہم یہ 5 چیزیں لے کر نہیں آئے. ایک، ہم علم لے کر نہیں آئے. کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی مفتی، مولوی، عالم، مجتہد پیدا نہیں ہوا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو ماں کے شکم سے ایسے دنیا میں آئے کہ شے کو نہیں جانتے تھے. ہم یہ بہت بڑی ایک کمزوری لے کر آئے. ٹھیک ہے، اللہ نے رکھی ہے یہ، اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ایک منصوبہ ہے. ہمیں عالم پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے سخاوت دے کر نہیں بھیجا. آپ اپنے ہی پوتے کو ٹافی دے کے ذرا مانگ کے تو دکھائیے، پتہ چل جائے گا کتنا سخی ہے. یا آپ کی دیوی ٹافی آپ کو نہیں دے گا. اور دے کوئی بچہ ہو اور وہ سوچ میں بڑا ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں جیتے رہو، واپس دے دیں گے آپ. ٹافی دے کر اس نے بچے کو بیٹا مجھے دے دو، نہیں دے گا. اور اگر دے دی تو آپ کو کہ نہیں لو گے نہیں، آپ نہیں بیٹا کل تمہارے لیے تھیلی لاؤں گا. یہ دینے والے کا مزاج ہے، دے کر مانگتا ہے. اور اگر وہ دینے والا واپس کر دے تو پھر یہ ڈبل کر کے دیتا ہے. جی ایسا ہی ہے نہیں؟ یہ دینے والے کا انداز ہے. ہم پیدائشی طور پہ سخاوت لے کر نہیں آئے. ہمارا بچہ ہماری چیز ہمیں واپس نہیں دیتا. ہم پیدائشی طور پر توجہ چاہوں گا، شجاعت لے کر نہیں آئے. تیسری چیز، ذرا سا اونچی آواز میں تو بات کیجئے بچے کے سامنے. کوئی دھماکہ، کوئی پٹاخہ پھوٹے، رونے لگ جاتا ہے. بزدل پیدا ہوا ہے. ایسے ہی تھے نا ہم بھی، جیسے یہ ہمارا بچہ ہے، ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. چوتھی چیز جو ہم پیدائشی طور پر لے کر نہیں آئے، اور وہ ہے غیرت. ہم بے غیرت پیدا ہوئے. کھینچ کے اس لیے بولا ہے تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائے. ہم بے غیرت پیدا ہوئے ہیں، غیرت لے کر نہیں آئے. جی برابر والی بچی کو یاد آیا، آ گئی گھر پہ، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، اسے لے جاؤں؟ ہاں بیٹا میں نہلا دھلا دوں، کپڑے بدلا دوں. اور وہ پڑوس میں چلا گیا، 1 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ. ماں نے دودھ پلا دیا، ماں نے بنا دیا، سنوار دیا، لے گئی. 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا میرا بچہ پڑوس میں گیا ہوا تھا. تو لینے جو گئی تو معلوم ہوا برابر والی لے گئی تھی. برابر میں گئی تو معلوم ہوا برابر والی لڑکی لے گئی تھی. اب گیا تھا برابر میں، نکلا 5ویں گھر سے. ٹھیک ہے، جو جس کی گود میں جو چاہے گود میں لے لے، جو جسے چاہے گود میں لے لے، یہ جس کی گود میں جو چاہے سے لے لے. اسے یہ غیرت کہاں ہے؟ جی یہ غیرت مندی نہیں ہے کہ جس نے چاہا یہ پلا دیا، وہ کھلا دیا، یہ ٹوپی اتار دی، یہ چسنی دے دی، یہ موزہ اتار دیا، وہ جوتا پہنا دیا، وہ یہاں لٹا دیا، وہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ غیرت کہاں ہے؟ اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرتی، محنتیں ضائع ہو رہی ہیں. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ استقلال کی طرف جاؤ، ہمت بناؤ، بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ زندگی گزارو. ایسے ہی عزیزو ہم عزت لے کر دنیا میں نہیں آئے. جی ماں نے جہاں چاہا ڈال دیا، ماں نے جہاں جیسا کھلایا کھا لیا، ناک پہ مکھی بھنکتی رہی. وہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا مجھ سے بات کرے گا، آج یہ گورنر لگ گیا، آج یہ سیکرٹری لگ گیا، یہ وزیر بن گیا، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے. عزت کی کیفیت.
ہم وہاں سے عزت لے کر نہیں آئے. یہ جو 5 چیزیں ہم وہاں سے لے کر نہیں. اچھا ایک ایک کی تعریف بھی ہے. علم کی تعریف ہے جو لے کر نہیں آئے ہم. جی غیرت کی تعریف ہے, شجاعت کی تعریف ہے, سخاوت کی تعریف ہے, عزت کی تعریف ہے, ہر چیز کی تعریف بھی ہے. تعریف عزت کا کیا مطلب ہے, غیرت کا کیا مطلب ہے, عزت کا مطلب آپ کو عرض کروں, عزت کی بات کروں. کیل کو تصور ملائے. کیل, یہ جو کیل ہوتی ہے نا, یہ ہتھوڑی سے دیوار میں ٹھوکی جا رہی ہوتی ہے. اگر دیوار مضبوط ہوتی ہے تو کیل ٹوٹ جاتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور اس کو ڈرل کر کے دیوار میں ٹھوکا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو دیوار کیل کا مقابلہ کر رہی ہے, یہ عزت کی کیفیت ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کروں کہ عزت کہتے اسے ہیں کہ غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دو. یہ عزت کی کیفیت ہے. اب یہ جو دیوار میں کیل ٹھوکی جا رہی ہے, بالآخر کتنا لڑے گی, وہ ڈرل ہوگا, کیل چلی جائے گی, آخر وہ دیوار ہار مان جائے گی اور غیر جگہ بنا لے گا. یہ کیل آپ ایک اور جگہ بھی ٹھوک سکتے ہیں, وہ ہے لکڑی. جب لکڑی پر آپ ہتھوڑی مارتے ہیں کیل کے اوپر, تو دیوار کی نسبت جلدی لکڑی اپنے اندر جگہ بنانے دیتی ہے. یہ اس کی نسبت اتنی ہی عزت میں کمزور ہے. مگر ایک اور جگہ پر بھی اس کا تصور ہو سکتا ہے, اور وہ ہے پتھر. پتھر پہ کیل کو رکھ کے جب آپ ہتھوڑی ماریں گے, پتھر ٹوٹ جائے گا اور اعلان کرے گا مر جاؤں گا, غیر کو جگہ نہیں بنا. اسے کہتے ہیں عزت. یہ 5 چیزیں جو ہم لے کر نہیں آئے, میرا مقدمہ مکمل ہوا. یہ 5 چیزیں جو ہم لے کر نہیں آئے, ہمیں اللہ نے اس گھر کا محتاج بنا دیا جو یہ 5 چیزیں وہاں سے لے کر آئے. علم یہ وہاں سے لے کر آئے, غیرت یہ وہاں سے لے کر آئے, لہذا یہ کسی اور کا دودھ نہیں پیئیں گے. غیرت یہ وہاں سے لے کر آئے, شجاعت بہادری یہ وہاں سے لے کر آئے. ایسی شجاعت ہے پہلے دن کے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ مولا نے گہوارے میں اژدہے کو چیر ڈالا. ایسی بہادری. اور عزت کا عالم یہ ہے کہ حسین کربلا میں کہیں ہے ہاتھ من نزلہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. ماشاءاللہ, ہم محتاج ہیں اس گھرانے کے. ہمیں علم چاہیے اس لیے کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے. غیرت چاہیے اس لیے کہ ان کے ہاں وہ پائی جاتی ہے, پیدائشی پائی جاتی ہے, اول سے پائی جاتی ہے, ہمیشہ سے پائی جاتی ہے. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ روٹی مانگنے ایک آیا تھا, ملی 5. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا, مسکین آیا تھا, مسکین, مساکین نہیں آئے تھے. مسکیناً یتیماً واسیرا, اسیر آیا تھا, اسرا نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا, یتامہ نہیں آئے تھے. آ کر ایک آدمی روٹی مانگ رہا ہے, یہ 5 دے رہے ہیں. میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک روٹی اسے دے دیتے, آپ بھی افطار کر لیتے. عجب نہیں, مولا علی کی آواز آئے, مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. ہمارے دروازے پر آئے, جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. سخاوت کی یہ کیفیت ہے جی, شجاعت کے یہ عالم, عزت کا یہ عالم. ہمیں اس گھرانے سے جڑنا ہمارا فطری مسئلہ ہے. سنی شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. مولا کائنات کو خلافتوں میں, حکومتوں میں مت ڈھونڈو. علی تو جو کر دے وہ فضیلت بن جاتی ہے. علی مولا کا پورا وجود فضیلتوں کا عنوان ہے. اس گھرانے سے ہمارا جڑنا مذہبی مسئلہ نہیں ہے. میری بات کو اللہ کرے میں پہنچا سکوں. یہ اسلامی اور مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اسلامی اور مذہبی مسئلہ یوں ہے کہ اللہ کی شریعت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو. مولا علی سے جڑنا, اہل بیت سے جڑنا عقلی مسئلہ ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ ان سے جڑو, اور جو عقل کہہ رہی ہے وہی شریعت کہہ رہی ہے. لہذا عیسائی مولا کائنات کی شان میں کتابیں لکھتا ہے, یہودی مولا کائنات کی شان میں کتابیں لکھتا ہے, ہندو لکھتے ہیں مولا کائنات کی شان میں کتابیں. جس زاویے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھو کہ ان چکروں میں لگے ہوئے, ان کیا FIR اس میں کٹ رہی ہیں, چوتھے ہیں یا پہلے ہیں. جنہوں نے اتنا اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے علی کے بارے میں, غور کرو کہ علی, یعنی اتنا ہمیں الجھا دیا گیا ان مسائل میں کہ ہم اصلی بات سے محروم ہو گئے اور غافل ہو گئے. اور اصلی بات کیا ہے؟ علی کی نہج البلاغہ. اصلی بات کیا ہے؟ مولا علی کے خطبے. اصلی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کے مسائل, ہمارے معاشرے کی مشکلات. یہ تھا جو مولا علی سے لینا تھا, اور ہم لگ گئے کسی اور کام میں. اس بات پہ ہی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہہ دیا اور اس نے وہ کیوں کہہ دیا. دشمن بھی بہت تالیاں بجا رہا ہوگا کہ اچھا کام پہ لگایا ہوا ہے ہم نے.
نہیں عزیزان گرامی، اس گھرانے سے جڑنا میرے اور آپ کی فطرت کا مسئلہ ہے جی۔ بعض لوگ فطرت پہ جمی ہوئی گرد کا شکار ہے، مگر ان مجلسوں کا، ان محفلوں کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ گرد ہٹاتی ہے۔ یہ ویکسینیشن کی جگہ ہے جسے محفل کہہ رہے ہیں۔ ہم سب مجلس میں، محفل میں آتے ہیں اینٹی بیکٹیریا کے لیے، ویکسینیشن کے لیے، وہ جو ہمارے ذہنوں پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے عقلی تقاضوں کے اوپر گرد جمنا شروع ہو جاتی ہے، باتوں کی، خیالات کی، وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان بچوں کو لایا کریں، چاہے آ کے یہ سو جائیں، مگر انہیں اپنے ساتھ گود میں لایا کریں۔ کوئی ہمیں لاتا تھا جو آج ہم آئے بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں لاتے تھے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ بولنا بیٹھنا عبادت شمار فرما، اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما، سامعین، ذاکرین، بانیان کے رزق میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔